اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتابہ المجید وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنْثَى ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ۔ سورہ نحل میں پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے کہ جب انہیں بیٹی کی ولادت کی خوشخبری دی جاتی ہے تو ان کا چہرہ غصے کے مارے سیاہ ہو جاتا ہے۔ وَيَتَوَارَى مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ، اور جو اسے بری خبر ملی ہے اس کے بدلے وہ اپنی قوم سے چھپتا پھرتا ہے اور سوچتا کیا ہے أَيَمْسِكُهُ عَلَى هَوْنٍ، کہ ذلت برداشت کر کے اس بیٹی کو زندہ رہنے دے، ام یدسہ فی التراب، یا اسے زندہ درگور کر دے۔ الا ساء ما یحکمون، قرآن کہتا ہے کہ دیکھو یہ کتنا برا فیصلہ کرتے ہیں۔ تو یہ زمانہ جاہلیت کی ایک قرآن مجید عکاسی کرتا ہے کہ اس وقت جب کسی کو بیٹی کی پیدائش پر خوشخبری دی جاتی تھی کہ تمہاری بیٹی پیدا ہوئی ہے تو وہ اسے باعث ذلت سمجھتا تھا، لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ آج بھی بہت سے لوگ اپنی بیٹیوں کی ولادت پر اسی طرح کا اظہار کرتے ہیں کہ وہ اسے باعث ذلت سمجھتے ہیں، لیکن پروردگار عالم نے اس کی نفی کی ہے، اور اللہ کے رسول نے بھی بیٹیوں کو اسلام میں رحمت کہا گیا ہے جبکہ بیٹوں کو نعمت کہا گیا ہے۔ رحمت کیوں کہا گیا ہے بیٹیوں کو؟ اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں ما من بیت فیہ البنات، کہ کوئی گھر ایسا نہیں ہے کہ جس میں بچیاں ہوں، بیٹیاں ہوں، الا نزلت کل یوم علیہ اثنۃ عشرۃ برکۃ ورحمۃ من السماء، کہ جس گھر میں بچیاں ہوں تو اس میں ہر روز اس گھر پر آسمان کی طرف سے 12 برکتیں اور رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ ولا ينقطع زیارة الملائکۃ من ذلک البیت، اور اس گھر سے ملائکہ کی زیارت کا سلسلہ کبھی بھی ختم نہیں ہوتا، یعنی ہمیشہ ملائکہ اس گھر میں رہتے ہیں جس گھر کے اندر بچیاں ہوں۔ اور اس کے بعد اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ فرشتے جو ہیں فقط گھر میں موجود رہتے ہیں اور ان کا کام کیا ہوتا ہے وَيَكْتُبُونَ لِأَبِيهِنَّ كُلَّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ عِبَادَةَ سَنَةٍ، کہ یہ فرشتے فقط زیارت نہیں کرتے بلکہ ان بچیوں کے والد کے لیے، ان کے باپ کے لیے ایک دن اور ایک رات میں 1 سال کی عبادت کا ثواب اس کے نامہ اعمال میں لکھتے ہیں۔ یعنی ہر دن میں جو شخص بچیوں کی پرورش کر رہا ہو اور ان کے نان و نفقہ کا خیال رکھ رہا ہو تو اس شخص کے ایک دن میں 1 سال کی عبادت کا ثواب لکھا جاتا ہے۔ تو اس وجہ سے بچیوں کو رحمت کہا جاتا ہے کہ ان کے وجود کی وجہ سے اس گھر سے فرشتوں کی آمد و رفت کبھی بھی منقطع نہیں ہوتی، ہمیشہ اس گھر میں فرشتے رحمت اور برکت کے فرشتے جو ہیں وہ موجود رہتے ہیں۔ اب جس انسان کو یہ علم ہو کہ بچیوں کے وجود کی وجہ سے میرا گھر فرشتوں کی آمد و رفت کا مرکز ہے تو وہ کبھی بھی اپنی بچیوں کو زحمت نہیں سمجھے گا بلکہ رحمت سمجھے گا۔ یہ تو آج اس دنیا میں اس انسان کو ملتا ہے کہ اس کا گھر جو ہے وہ رحمت اور برکت کے فرشتوں سے ہمیشہ پر رہتا ہے، تو آخرت میں اس انسان کو کیا اجر ملے گا؟ اللہ کے رسول کی روایت ہے
جس نے 2 بہنوں کی کفالت کی یا 2 بیٹیوں کی کفالت کی، تو قیامت والے دن وہ مجھ محمد مصطفیٰ کے ساتھ ہوگا۔ یعنی اتنا اجر ہے بچیوں کی پرورش کرنے کا کہ جو اس دنیا میں ہمارے لیے باعث رحمت ہوتی ہیں اور آخرت میں ہمیں یہ مرتبہ عطا کریں گی کہ ہمارا مقام قیامت والے دن اللہ کے رسول کے ساتھ ہوگا۔ تو پروردگار عالم سے دعا ہے کہ پروردگار عالم ہمیں ان بچیوں کی عزت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں سیرت محمد و آل محمد پڑھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔